السلام علیکم، فرحان احمد، اور کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج ہم نے بات کرنی ہے دو چیزوں کے اوپر۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہوتے ہیں پیسمسٹ، ایک ہوتے ہیں آپٹمسٹ۔ جو پیسمسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ ماننا ہوتا ہے یار کچھ نہیں ہو سکتا، بس بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو ہو رہا ہے نا یہ بس خود سے ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس بیکار سے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور جو چل رہا ہے یہ کوئی قدرت ہے، حالات ہیں جو ہمیں چلا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں اور ہم ان حالات کے مطابق ان حالات کے تھپیڑوں کو کھانے پہ مجبور ہیں۔ یہی زندگی ہے، ایسے ہی گزر جانی ہے، ایسے ہی مر جانا ہے، جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی نکل جانا ہے۔ یہ سوچ ہوتی ہے پیسمسٹ لوگوں کی۔ اچھا، یہ پیسمزم جو ہے نا، یہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ یہ بنتی کیسی ہے؟ یہ ایک بڑا خوفناک سا بلیو ہے، یہ ادھر سے بنتی ہے۔ یہ بلیو آپ لوگوں میں، ان لوگوں میں آ جاتا ہے کس طریقے سے؟ جب زندگی میں ایک فیلئر آتا ہے، کیونکہ فیلئر اینڈ سکسیس جو ہے یہ دس از اے پارٹ آف لائف، لیکن ایک شخص کی زندگی میں ایک فیلئر آتا ہے، وہ اس فیلئر سے لاس اس کو ہوتا ہے، فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، ایموشنل لاس ہو سکتا ہے، فزیکل لاس ہو سکتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، ابھی وہ اس لاس سے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس فیلئر سے نکل نہیں پاتا کہ ایک دوسرا لاس اور دوسری پریشانی اور دوسرا ایک فیلئر اس کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ کنسسٹنٹلی اس طرح کے سیریز آف فیلئرز، پریشانیاں یا مشکلات جب ایک سیریز میں اس کی لائف میں کنٹینیوسلی آتی جاتی ہیں اور وہ ایک مشکل سے نکل نہیں پاتا، ساتھ ہی دوسری اس کے پیچھے آ جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے نا اس بندے کے دماغ میں ایک یقین بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں جتنے حالات اسٹرانگ ہیں، بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، لیکن میں وہ کر نہیں پاتا۔ حالات اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ آگے اپنی ایک جو ہے نا مرضی میرے اوپر، میری زندگی کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ کرتے اس کا یہ یقین پکا ہو جاتا ہے کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بھی ہو رہا ہے یہ بائی نیچر، بائی لا حالات ہی ہمارے کنڈیشنز چلا رہے ہیں، ہماری سچویشنز کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، ہماری زندگی کو، ہماری کامیابی کو، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنی ترقی ہوگی زندگی میں، کتنی نہیں ہوگی، صحت، بیماری، پریشانیاں، سب یہ حالات ڈیفائن کر رہے ہیں، اور ہم صرف اور صرف حالات کی اس چکی میں سے گزر رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہی زندگی ہے، ایسے ہی گزر جانا ہے، ایسے ہی جو ہے نا مر جانا ہے، ایسے ہی کھپ جانا ہے۔ یہ بلیو جو ہے نا، یہ سارا اس بندے کو پیسمزم بنا رہا ہوتا ہے، اور یہ بلیو کیسے بنتا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اچھا، اس کے برعکس جو ہے نا آپٹمسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ آپٹمسٹ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں زندگی کے ایک لیول پہ آ کے، ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، ان کو ہم جبر اور قدر کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ڈیفائنڈ کر دیں کہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں، جیسے کہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بھیج دیا۔ آپ کہاں پیدا ہوں گے، کس ملک میں پیدا ہوں گے، آپ جس گھر میں پیدا ہوں گے اس کا جو معاشی لیول ہے وہ لو ہوگا، اوپر ہوگا، متوسط گھرانے سے تعلق ہوگا یا امیر گھرانے سے تعلق ہوگا۔ آپ کو ایک پورا ڈیفائنڈ پیٹرن کے ذریعے آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی، آپ کا اسکن کلر کیسا ہوگا، آپ کی لیول آف انٹیلیجنس کتنی ہوگی، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بدلی نہیں جا سکتی، اور یہ قدرت نے پہلے ہی ڈیفائن کر کے آپ کو ایک لیول پہ لا کے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم زندگی کب ملے گی اور موت کب ملے گی یہ بھی جبر ہے، موت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ لیکن جو دوسری بے شمار زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہ صرف بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے مطابق ان کو ڈال بھی سکتے ہیں، اس کو قدر کہتے ہیں، یعنی کہ یہ قدر کو دوسرے الفاظ میں نصیب بھی کہہ سکتے ہیں۔
جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. تو اس بندے نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. آپ نے فرمایا یہ تمہارا نصیب ہے. اور پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ. دوسری ٹانگ نہیں اٹھائی گئی کیونکہ وہ ایک ٹانگ پہلے سے اٹھا کے کھڑا تھا. دوسری ٹانگ نہیں اٹھائی گئی. فرمایا یہ تمہاری تقدیر ہے. یہ فرق ہے. یعنی کہ جو بدلا جا سکتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ آپ کا نصیب ہے. اور آپ کا نصیب، اس سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نصیب کمپلیٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یو کین کنٹرول اٹ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی پاور جو ہے نا وہ انسان کو دی ہے. اور وہ پاور کیا ہے؟ وہ اختیار کی طاقت ہے. وہ پاور اختیار کی ہے. وہ پاور ہے کنٹرول کی. یو کین کنٹرول، یو کین چوز، یو کین ڈیسائیڈ. یہ اختیار کی طاقت اتنی زبردست طاقت ہے کہ آپ اپنے نصیب کو بدل سکتے ہیں. قاسم علی شاہ کہتے ہوتے ہیں کہ پتھر کا نصیب نہیں بدلتا، لیکن انسان کا نصیب بدل جاتا ہے کیونکہ انسان بدلتا ہے. یہ بدلنے کی جو طاقت ہے یہ اختیار میں ہے. یہ آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں. چاہے تو آپ اس کو کامیاب بنا لیں اور چاہے اس کو آپ ناکام بنا لیں. دیکھیں مووی، آپ اپنی مووی کی، آپ کی زندگی جو ہے نا یہ ایک مووی کی طرح، آپ اپنی مووی کو اپنے مطابق لکھ سکتے ہیں. یو آر اے رائٹر آف یور اون مووی. آپ اپنی زندگی کی مووی کے خود رائٹر ہیں. جیسے چاہے اپنی زندگی کو لکھ لیں. یہ اختیار آپ کو دیا ہوا ہے. اور اختیار ہمیشہ ہر لیول پہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ہوگا. آپ یقین رکھیں اور یہ اس بات کو بلیو کریں کہ زندگی میں جتنے بھی چاہے مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، کوئی نہ کوئی اختیار آپ کے پاس ضرور ہوگا. مثال کے طور پہ ورس کیس سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے. ان کے پاس باہر نکلنے کا اختیار نہیں ہے. ان کے پاس کھانا کھانے کا اختیار نہیں ہے. ان کے پاس پانی کا اختیار نہیں ہے. لیکن وہاں پر بھی ایک اختیار ان کے پاس اللہ نے ان کو دیا. وہ تھا صبر کا اختیار، وہ تھا دعا کا اختیار، وہ تھا توکل کا اختیار، وہ تھا امید کا اختیار. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج ملتا ہے مصر میں جا کے. اس عروج کے بعد پھر ان کو قید ملتی ہے. اس قید میں پھر اختیار سارے چھین لیے جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس قید سے نکل سکیں، کیونکہ جو اس وقت کا جابر حکمران وہ ہی ان کے خلاف ہے اور وہ اس قید سے نہیں نکل سکتے. وہاں پہ اختیار چھین لیے گئے. لیکن وہاں پہ بھی کچھ اختیار لازماً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے. وہ اختیار یہ تھا کہ جہاں پہ جس قید میں، جس زندان میں وہ رہ رہے ہیں، وہ اس زندان کو صفائی، صاف ستھرے ماحول میں اس کو صاف ستھرا کر کے رہ سکتے ہیں. یہ اختیار ان کے پاس تھا. ہاں وہ پوری مصر کے لوگوں کو یا ایجپٹ کے لوگوں کو تبلیغ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جو چند لوگ اس قید میں تھے ان کو تبلیغ کرنے کا اختیار پھر بھی اس زندان میں بھی اختیار مل گیا. پھر اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا اختیار مل گیا. پھر دعا کا اختیار مل گیا. توکل کا اختیار مل گیا. امید کا اختیار مل گیا کہ میرا رب جو ہے یہ بہت غفور الرحیم ہے. آج نہیں تو کل وہ میرے لیے بہتری کرے گا، میرے لیے اچھا کرے گا. تو یہ اختیار آپ دیکھیں ورسٹ کیس کے سینیریو، اس سے زیادہ ورسٹ کیس سینیریو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عام بندے کی لائف میں آتا ہوگا. تو یہ جو نبیوں کے زندگی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ حالات جتنے بھی چاہے برے ہو جائیں، ہمارے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ہوتا ہے اور ہم نے اس اختیار کو اچھے سے استعمال کرنا ہوتا ہے. یہی اختیار جو ہم چوز کرتے ہیں کہ اب ہمارا رسپانس کیا ہوگا، اب ہمارا رسپانس اس حالات میں کیا ہوگا، یہ رسپانس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کس طرف کو رخ لے گی، ہماری زندگی کا رخ کس طرف کو ہوگا. تو آلویز بی ہیپی، بی آپٹمسٹک، یو ہیو اے کمپلیٹ کنٹرول آف یور لائف. مبارک ہو آپ کو بہت بہت. آپ کی زندگی کا مکمل کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور آپ جیسے چاہے اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں. آپ اپنی زندگی کے مووی کے رائٹر ہیں. جیسے چاہے اپنی زندگی کو لکھ لیں، چاہے اچھا لکھیں چاہے برا لکھ لیں. آپ کے پاس اختیار کی طاقت دی گئی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کے پاس یہ پاور ہے، یہ انکنڈیشنل پاور ہے. اس کی کوئی مالی ویلیو نہیں آپ لگا سکتے. یہ اتنی قیمتی اور اتنی بڑی
पावर है जो कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अनायत की गई है। तो एक्सक्यूज़ छोड़ें, हालात के रोने धोने छोड़ें, गीले शिकवे छोड़ें, लोगों को देख के जलना कुड़ना हसद करना छोड़ें, और ये झूठे बिलीव और ये सोच छोड़ दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हम बेबस हैं, हालात के हाथों मजबूर हैं, हालात ने हमें गरीब घराने में पैदा कर दिया, हमारी बेबसी है, हमारी कसम परस्ती है, हमारा ये है वो है, वो नहीं ठीक, उसकी वजह से मेरा मसला हो गया, उसकी वजह से मेरा मसला हो गया। ये बेशुमार एक्सक्यूज़ हैं। ये एक्सक्यूज़ पेसिमिज़म स्टेट में जाके आते हैं। इन तमाम एक्सक्यूज़ को छोड़ें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपको मुकम्मल फ्रीडम दे दी गई है कि आप अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे आप उसको लिख लें और उसको अचीव कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरहान बिज़नेस वाला चैनल बनाने का मकसद कामयाब ज़िंदगी के तजर्बात और नज़रियात आप तक पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी में रुका हुआ है और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके लिए ये चैनल कामयाबी के नए रास्ते खोल देगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि दूसरों का भला करना असल में अपना भला करना है। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया।